یہ اخلاص کے منافی چیز ہے. جس طرح مدرسے میں اعمال کی پابندی کرتے ہیں، ہمیں چاہیے جب گھروں میں آئیں تب بھی اسی طرح اعمال کی پابندی کریں. اس لیے کہ جس پروردگار کو وہاں راضی کرنا تھا اسی پروردگار کو یہاں راضی کرنا ہے. تو 3 علامتیں ریاکاری کی: خلوت میں سستی اور جلوت میں چستی. اور دوسری علامت کہ جب اس کے عمل پر کوئی تعریف کر دے تو وہ دنیا داروں سے تعریف کی توقع بھی رکھے، یعنی اس کے دل کے اندر یہ چاہت ہو کہ لوگ میری تعریف کریں. دیکھو بھائی، تعریف ریاکار بھی ہوتی ہے، تعریف مخلص بندے کی بھی ہوتی ہے، مگر کیسے؟ دونوں میں فرق ہوتا ہے. ریاکار دل میں پسند کر رہا ہوتا ہے کہ میری تعریف ہو، اور مخلص بندے کا دل رو رہا ہوتا ہے جب بھی اس کی تعریف کر رہا ہوتا ہے. یہ فرق ہوتا ہے. ریاکار کا دل خوش ہو رہا ہوتا ہے، وہ توقع رکھتا ہے، تما رکھتا ہے لوگ میری تعریف کریں. مخلص کی بھی تعریفیں ہوتی ہیں مگر ان تعریفوں پر اس کا دل رو رہا ہوتا ہے. یہی تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب کبھی کوئی بندہ ان کی تعریف کرتا تو ہمیشہ وہ تنہائی میں دعا کرتے، اے اللہ، آپ نے لوگوں کو میرے ساتھ جو حسن زن عطا کر دیا، اب مجھے ان کے حسن زن کے مطابق بنا دیجیے. تو پہلی علامت خلوت میں سستی، جلوت میں چستی. اور دوسری علامت مخلوق سے طمع تعریف کی اور تعریف سے دل کا خوش ہونا، پھولا نہ سمانا. اس میں بھی فرق ہے. ایک ہوتی ہے تعریف ماں باپ کی، پیر استاد کی، یہ تعریف مستحسن ہے، یہ مطلوب ہے. اگر کوئی شاگرد اس لیے اچھا پڑھے کہ استاد میری تعریف کرے تو یہ اچھی بات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ استاد کو اللہ کا نیک بندہ سمجھتا ہے، اور نیت یہ ہے کہ یہ اللہ کے نیک بندے کا دل خوش ہوگا، یہ دعا کرے گا، اس کی دعا پر اللہ بھی مجھ سے راضی ہو جائے گا. کسی نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے کہا کہ حضرت، یہ آپ کے مرید آپ سے اتنے ڈرتے ہیں کہ اتنا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتے. آپ سے اتنا ڈرتے ہیں، اتنا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتے. حضرت نے اسے بٹھا لیا، فرمان لگے، بھائی دیکھو، مجھ سے کیوں ڈرتے ہیں؟ کوئی میں تھانے دار ہوں؟ کیوں ڈرتے ہیں؟ اس نے کہا کہ ڈرتے اس لیے ہیں کہ آپ کو اللہ کا ولی سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ آپ خفا ہو گئے تو ان کی کہیں عاقبت ہی خراب نہ ہو جائے. تو فرمانے لگے کہ چونکہ مجھے اللہ کا دوست سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میں ناراض ہو گیا کہیں اللہ نہ ناراض ہو جائے، اس لیے مجھ سے ڈرنا حقیقت میں اللہ کے خوف ہی کی ایک کرن ہے جو اللہ نے ان کے دل میں ڈال دی. یہ تھانے دار سمجھ کے نہیں ڈرتے، اللہ کا ولی سمجھ کے ڈرتے ہیں. یہ بھی اللہ کا خوف ہے ان کے دل میں. تو اس لیے اللہ والوں کی تعریف، استاد کی تعریف، پیر کی تعریف، ماں باپ کی تعریف، یہ مستحسن ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے. ان کی دعاؤں سے پھر انسان آگے بڑھتا ہے. ایک ہوتا ہے مخلوق سے عام طور پر تعریف کی دل میں نیت ہونا، یہ بری ہے. اسی لیے پھر تقریر کر کے پھر کہتے ہیں کہہ دو سبحان اللہ، اور اونچا اونچا سب سے کہلوا رہے ہوتے ہیں. او اللہ کے بندے، یوں کہو بھائی اللہ کو یاد کر لو. ورنہ اتنا کچھ کر آ کے
لوگوں کی چند دفعہ سبحان اللہ مل گئی تو آپ کو تو آپ کی تقریر کا بدلہ مل گیا، بھگت گئے، جاؤ فارغ ہو کے یہاں سے، نام آواز میں کچھ نہیں لکھا ہوا۔ تو اس لیے مخلوق سے طمع نہیں ہونی چاہیے دل میں کہ یہ میری تعریفیں کریں، دل میں نیت یہ ہو اے میرے مولا میں آپ کی رضا کے لیے یہ کر رہا ہوں، بس آپ کے بارگاہ میں قبولیت پا جاؤں۔ اور تیسری علامت یہ ہوتی ہے کہ جب مخلوق میں سے کوئی بندہ اس کو دین کے کام میں کوئی ملامت کرتا ہے تو یہ دین کا کام چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ چنانچہ ذرا سی کوئی بات کر دی، اب سنت پہ عمل ختم، لوگ کیا کہیں گے؟ آپ نے سنا ہے نا، شادی کے موقع پر اکثر عورتیں کیا بات کہتی ہیں؟ اگر یہ یوں کر دیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ کبھی انہوں نے یہ کہا کہ اس موقع پر یوں کیا تو اللہ کیا کہے گا، نبی علیہ السلام کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچ نہیں آتی؟ اور جی ہم نے یوں کیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ ہماری تو ناک ہی کٹ جائے گی، اور وہ ناک دنیا میں کیا کٹے گی، جو ناک قیامت کے دن کٹے گی اس کو ساری مخلوق دیکھے گی۔ آج دو بندوں نے کوئی بات کر دی کہ دیکھو انہوں نے شادی پہ ڈھول باجے نہیں بجائے، تو یہ کیا بات ہو گئی؟ اس سے پریشان ہو جانا کہ جی ہم نے شادی کی ہے، لوگ کہتے ہیں تم نے کیا کام کیا، کوئی ڈھول ڈمکتا ہی نہیں۔ اتنی سی لوگوں کی بات پر خلاف شرع کام کر جاتے ہیں، ہرگز نہیں۔ لوگ کہتے ہیں وہ کہتے رہیں، ہم نے تو یہ دیکھنا ہے ہمارے مالک اور ہمارے پروردگار ہمیں کیا کہتے ہیں، جن کی رضا کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ریاکار کی تیسری علامت یہ ہوتی ہے کہ مخلوق ذرا سی ملامت کر دے تو بس سارا کچھ چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تینوں علامتوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اخلاص کے ساتھ پوری زندگی کے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات اور ذہن میں رکھ لینا کہ ریاکار بندہ چاہتا ہے کہ میری تعریفیں ہوں، لیکن یہ عاجز اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ ریاکار چاہتا ہے کہ میری تعریفیں ہوں، اس کی تعریفیں اللہ تعالیٰ اتنی نہیں کرواتے کہ جتنا مخلص بندہ جو کہتا ہے کہ مخلوق تعریف نہ کرے، جس کا دل رو رہا ہوتا ہے، اللہ ریاکار سے زیادہ اس مخلص کی تعریفیں لوگوں کی زبان سے کروا دیا کرتا ہے۔ تو پھر الٹا مزہ تو اس لائن کا ہوا نا کہ اللہ کے اجر بھی ملا اور اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی زبان سے بھی تعریفیں کروا دی۔ ایک اصول یاد رکھیے، جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اتنا اجر زیادہ ہوگا، عمل چاہے کتنا چھوٹا کیوں نہ ہو۔ اخلاص کی وجہ سے چھوٹا عمل اللہ رب العزت کی نظر میں موٹا بن جایا کرتا ہے۔ اخلاص کی وجہ سے چھوٹا عمل اللہ رب العزت کی نظر میں موٹا بن جایا کرتا ہے۔ آپ نے ہیرا موتی دیکھا ہے نا، چھوٹا سا ہوتا ہے اور اس چھوٹے سے ہیرے کی قیمت لاکھوں روپوں میں ہوتی ہے، تو دیکھنے میں چھوٹا اور قیمت میں موٹا۔ لہذا اخلاص بندے کے عمل کو ہیرے اور موتی کی طرح قیمتی بنا دیا کرتا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اخلاص کے ساتھ کرے گا، اللہ کے ہاں بڑا اجر ملے گا۔ چنانچہ ذرا توجہ کے ساتھ ایک دو باتیں اور سن لیجیے۔ حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ خود لکھا
فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مکتوبات لکھ رہا تھا، یعنی قرآن اور حدیث کی باتیں، نصیحت کی باتیں لوگوں کو لکھ رہا تھا. قلم چلتے چلتے رک گیا، تو میں نے اسے بائیں ہاتھ کے انگوٹھے پر ذرا ٹھیک کیا تو وہاں سیاہی لگ گئی، مگر قلم نے پھر چلنا شروع کر دیا. میں لکھتا رہا. کافی دیر کے بعد مجھے وضو پھر بنانے کی ضرورت محسوس ہوئی، تو میں اٹھا اور میں بیت الخلاء میں گیا. جب بیت الخلاء میں گیا اور ضرورت کے لیے بیٹھنا چاہا تو میری نظر انگوٹھے پر پڑی، تو میرے دل میں خیال آیا اگر میں یہاں قضائے حاجت سے فارغ ہوں گا اور طہارت کے لیے پانی استعمال کروں گا تو وہ سیاہی جس کو میں قرآن اور حدیث کے لکھنے میں استعمال کرتا ہوں وہ سیاہی دھل کر نجاست کے اندر جا چلی جائے گی. تو میں نے اس کو ادب کے خلاف سمجھا، لہذا میں نے اپنے تقاضے کو دبایا اور میں بیت الخلاء سے باہر آیا اور میں نے پہلے اس سیاہی کو پاک جگہ پر صاف کیا. فرماتی ہیں جیسے میں نے اس سیاہی کو پاک جگہ پر صاف کیا اسی وقت میرے دل میں الہام ہوا، احمد سرہندی اس قرآن و حدیث کے ادب کی وجہ سے ہم نے جہنم کی آگ کو تجھ پر حرام کر دیا. اب یہ عمل دیکھنے میں کتنا چھوٹا ہے، مگر دل میں کیا تھا؟ قرآن کا ادب تھا، حدیث کا ادب تھا، اللہ کی رضا تھی. اس وجہ سے چھوٹا سا عمل ایسا ہوا، اللہ رب العزت نے ان کے دل میں لکھا فرمایا ہم نے جہنم کی آگ کو تجھ پر حرام کر دیا. اس کو کہتی ہیں کہ محنت چھوٹی اور قیمت موٹی، کام تھوڑا کیا اجر زیادہ پا لیا. اسی طرح ایک محدث کا واقعہ بھی لکھا ہے، خواب میں ملے، کسی نے پوچھا حضرت کیا بنا؟ فرمانے لگے اللہ نے مغفرت کر دی. اس نے کہا حضرت آپ تو حدیث پڑھاتے تھے، مغفرت ہونی تھی. فرمانے لگے نہیں اس وجہ سے نہیں ہوئی، کسی اور عمل کی وجہ سے ہوئی. اس نے کہا حضرت کون سا عمل؟ کہنے لگے کہ میں ایک مرتبہ حدیث کی املا کر رہا تھا، لکھ رہا تھا، تو میں نے جب سیاہی میں اپنی قلم دبوئی اور نکالی تو ایک مکھی میرے قلم پر آ کر بیٹھ گئی، اس نے سیاہی چوسنی شروع کر دی. تو میرے دل میں خیال گیا کہ یہ مکھی پیاسی ہوگی تو اس کو میں پی لینے دوں. تو میں نے قلم کو تھوڑی دیر روک لیا، چند سیکنڈ میں وہ مکھی اڑ گئی. پھر میں نے لکھنا شروع کر دیا. میرا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آیا، فرمایا تو نے میری ایک مخلوق کی پیاس کا اتنا خیال رکھا، اس پر میں تیرے تمام گناہوں کی مغفرت کر دیتا ہوں. محنت چھوٹی اور اجرت موٹی، اس لیے کہ عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث گزرے ہیں، ان کے بارے میں بھی اسی قسم کا ایک واقعہ. ایک مرتبہ کشتی پہ جا رہے تھے اور سامنے سے ایک کشتی آ رہی تھی، تو ان کو چھینک آئی. تو چھینک والے کو چاہیے کہ الحمدللہ کہے، تو انہوں نے الحمدللہ کہا. وہ جو ساتھ والی کشتی والا تھا نا، اس ایک بندے نے ان کی الحمدللہ سنی تو اس نے جواب میں یرحمک اللہ کہا. یہ بھی حدیث پاک میں آیا، اور یہ بھی حدیث پاک میں آیا کہ جب کوئی یرحمک اللہ کہے تو یہ اس کو یہدیکم اللہ بھی کہہ دے. لیکن جب انہوں نے اس کو جواب دینا تھا تو کشتی دور چلی گئی تھی اور آواز وہاں تک نہیں جاتی تھی. تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کنارے پر گئے، وہاں جا کر انہوں نے ایک اور کشتی کرائے پر لی، 1 درہم اس کو دیا اور کشتی سے واپس آئے، اور واپس آ کر اس جانے والے بندے کو جس نے الحمدللہ کہا تھا اس کو جا کر یہدیکم اللہ کا لفظ کہا اور واپس آ گئے. جب رات سوئے تو خواب میں کسی کہنے والے نے کہا ابو داؤد کو مبارک دے دو، اس نے 1 درہم کے بدلے میں اللہ سے جنت کو خرید لیا. 1 درہم کے بدلے میں اس نے اللہ سے جنت کو خرید لیا ہے. تو یہ محدثین اتنا اللہ کی رضا پر عمل کرنے والے لوگ، اسی وجہ سے آج ان کا فیض جاری ہے.
آج ان کی کتابیں دنیا پڑھ رہی ہے اور اپنی زندگی اس کے مطابق گزار رہی ہے، اور وہ اپنے جو ہے قبروں کے اندر اس کا اجر و ثواب پا رہے ہیں۔ تو اخلاص والے بندے کی محنت چھوٹی اور اجرت موٹی، تھوڑا کام کرتا ہے اور خوب اللہ تعالی کی طرف سے بڑا اجر پا لیتا ہے۔ چنانچہ مستورات کا مجمع بھی بات سن رہا ہوگا، تو ایک عورت کی بھی بات سنا دیں تاکہ ان کو بھی سمجھ میں آ جائے کہ اخلاص کیا ہوتا ہے۔ زبیدہ خاتون اللہ کی ایک نیک بندی گزری، وقت کی شہزادی تھی، ملکہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بڑا حسن و جمال دیا تھا، بڑی سمجھ دی تھی، اس لیے وقت کے بادشاہ نے اس کو اپنی بیوی بنایا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا اچھا دل دیا تھا، بڑی نیک دل تھی، چنانچہ اس کو قرآن پاک سننے سے پڑھنے سے بڑا عشق تھا، عبادت کا بڑا شوق تھا، بڑا اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا شوق ہوتا تھا۔ اس کو کسی نے کہا کہ جی دریائے فرات سے لے کر میدان عرفات تک راستے میں ایسا علاقہ ہے جہاں کہیں پانی نہیں ملتا، وہ رب و خالی کا علاقہ پڑتا ہے، کچھ بھی پانی نہیں، وہاں نام و نشان ہی نہیں۔ سینکڑوں میل جو لوگ حج پر جاتے ہیں تو ان کو اپنی ضرورت کا پانی بھی ساتھ اٹھا کے لے جانا پڑتا ہے، اور اگر پانی ضائع ہو جائے یا ختم ہو جائے، نہ بندوں کے پینے کا پانی نہ جانوروں کے پینے کا پانی، تو لوگ تڑپ تڑپ کر پیاس سے مر جاتے ہیں۔ اس وجہ سے کتنے لوگ حج پر نہیں جاتے، کتنے لوگ زندہ جاتے ہیں واپس لوٹتے ہی نہیں، پیاسے مر جاتے ہیں۔ تو اس نے اپنے خاوند کو کہا کہ ہر بیوی اپنے خاوند سے کچھ فرمائشیں کرتی ہے، تو میری فرمائش یہ ہے کہ آپ دریائے فرات سے میدان عرفات تک پانی کا انتظام کر دیں، اللہ کی مخلوق پانی پیے۔ چنانچہ ہارون رشید نے نہر بنوائی جس کو نہر زبیدہ کہتے ہیں، اور اس نہر سے لاکھوں انسانوں نے، حیوانوں نے، پرندوں نے، چرندوں نے پانی پیا، اور آج بھی جو لوگ میدان عرفات جاتے ہیں تو نہر زبیدہ کے کچھ آثار اب بھی ان کو نظر آ جاتے ہیں وہاں پر۔ تو سینکڑوں سال، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں نے اس کے پانی سے فائدہ حاصل کیا۔ اتنا نیک کام یہ کر کے گئی، فوت ہو گئی۔ کسی نے زبیدہ خاتون کو خواب میں دیکھا، اس نے پوچھا زبیدہ کیا بنا؟ کہنے لگی اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت کر دی۔ اس نے کہا ہاں آپ کی تو مغفرت ہونی تھی، آپ نے تو اتنا لینڈ مارک کام کیا، بڑا کام کر دکھایا کہ آپ نے پیاسوں کو پانی پلایا، لاکھوں انسانوں نے پانی پیا، تو آپ پر تو اللہ کی رحمت ہونی تھی۔ کہنے لگی نہیں، اس عمل کی وجہ سے میری مغفرت کوئی نہیں ہوئی۔ جب اس نے کہا نا کہ اس عمل کی وجہ سے مغفرت نہیں ہوئی، تو اس نے پوچھا کہ اتنے بڑے عمل کی وجہ سے مغفرت کیوں نہ ہوئی؟ تو یہ کہنے لگی کہ جب میرا یہ عمل اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیا گیا کہ اس نے نہر بنوائی اور اتنے پیاسوں نے پانی پیا، تو رب کریم نے جواب دیا کہ اس کا اپنا کیا لگا، زبان ہلی، خزانے کے پیسے لگے، مزدوروں کے پسینے بہے، خون بہے، اور نہر بن گئی۔ اس نے اپنے تو مشقت کوئی نہیں اٹھائی۔ میرے سامنے اس کا وہ عمل پیش کرو جس میں اس نے میری خاطر خود مشقت اٹھائی ہو۔ کہنے لگی جب یہ جواب ملا تو میں تو گھبرا گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بتاؤ کوئی ایسا عمل جس میں تم نے میرے لیے پینس ٹیکنگ کی ہو، مشقت اٹھائی، میری خاطر تم نے تکلیف اٹھائی ہو، وہ عمل دکھاؤ۔ تو میرے پاس تو عمل تھا ہی نہیں، میں تو شہزادی تھی، ناز نخرے کی پلی ہوئی تھی، میری زندگی میں کون سا عمل تھا؟ میں پریشان ہو گئی، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی۔ رب کریم نے فرمایا ہاں اس کا ایک عمل ایسا ہے جو اس کے نامہ اعمال میں موجود، اور وہ عمل اس نے ہماری رضا کے لیے کیا تھا، اور وہ عمل ہمیں اچھا لگا۔ اور وہ عمل کیا تھا کہ ایک مرتبہ
اس کو بھوک لگی ہوئی تھی اور یہ بیٹھی ہوئی کھانا کھا رہی تھی. جب اس نے ایک لقمہ توڑا کہ اپنے منہ میں لے کر جائے اور اس کو اوپر اٹھایا تو عین اس وقت اس کو مسجد سے اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر. تو جیسے ہی اس نے میرا نام سنا اس نے سمجھا کہ میرے سر کے اوپر دوپٹہ پورا نہیں، آدھا سرک گیا، آدھا سر خالی، آدھے پہ دوپٹہ ہے. اللہ کا نام سن کر میرے نام کا ادب غالب آیا. اس نے لقمے کو رکھ دیا، پہلے دوپٹے سے اپنے سر کو کور کیا، بعد میں لقمہ کھایا. یہ جو لقمہ کھانے میں تھوڑی دیر ہوئی، یہ تکلیف اس نے میری خاطر اٹھائی. اس تکلیف اٹھانے پر میں نے اس بندی کے گناہوں کی مغفرت فرمائی. اتنا چھوٹا سا بھی عمل ہم اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کریں گے تو رب کریم اس عمل پر بھی ہمارے جیسوں کی مغفرت فرمائے. تو اس کو کہتے ہیں اجرت چھوٹی نہ، محنت چھوٹی اور ملنے والی اجرت موٹی. اس لیے جتنے اعمال ہم کرتے ہیں ان تمام اعمال میں ہمیشہ نیت ہو اللہ ہم آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. اس لیے ہمارے حضرات اعمال کرتے تھے نا تو ان اعمال کو مخلوق سے چھپاتے تھے. مخلص بندے کی ایک پہچان بتا دوں، جیسے ریاکار کی پہچان بتائی، علامت بتائی، مخلص بندے کی بھی علامت سن لیجئے. مخلص بندے کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنی نیکیوں کو دوسروں سے اس طرح چھپاتا ہے جیسے لوگ اپنے گناہوں کو دوسروں سے چھپا رہے ہوتے ہیں. یہ مخلص بندے کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ اپنی نیکیوں کو دوسرے لوگوں سے اس طرح چھپاتا ہے جیسا کہ لوگ اپنے گناہوں کو دوسروں سے چھپا رہے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے جو کام کر رہا ہوتا ہے. ہمارے اکابر بھی کام کرتے تھے تو چھپاتے تھے، بتاتے ہی نہیں تھے کسی کو. تیرا شریکر لانا کا عمل یہ تھا کہ اگر کوئی ان کے دروازے پہ مانگنے والا فقیر آتا نا تو یہ باندھی کے ہاتھ، خادمہ کے ہاتھ اس کو پیسے بھجوا دیتی اور دروازے پہ آ کر سنتی کہ وہ کہہ کیا رہا ہے. اب باندیاں بھی اس کو پہچانتی تھی. تو ایک دن ایک باندی نے پوچھ لیا کہ ام المومنین، آپ کے ایک عمل کی ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ آپ کے در پر جب بھی کوئی سائل مانگنے آتا ہے تو آپ دلواتی ہمارے ہاتھ سے ہیں مگر پردے کے پیچھے جا کے سنتی ہیں کہ اس نے لے کے کہا کیا، یہ کیا وجہ ہے؟ تو ام المومنین نے فرمایا کہ میں جا کر سنتی ہوں کہ وہ مجھے کیا دعا دے رہا ہے. جو دعا وہ مجھے دیتا ہے میں وہی دعا اس بندے کے لیے کر دیتی ہوں. اس کی دعا میری دعا کا بدلہ ہے. اللہ عمل کا اجر تو میں تجھ سے چاہتی ہوں. جو فقیر نے دعا دی، اللہ جو دعا اس نے مجھے دی میں اس کو وہی دعا دے رہی ہوں. اس کی دعا، اس کے مکافات میری دعا سے کر دیجئے اور عمل کا بدلہ میں تو آپ سے چاہتا ہوں. کتنا ان کو خیال ہوتا تھا کہ ہمارے اجر کا بدلہ ہمیں اللہ رب العزت سے چاہیے. چنانچہ چند واقعات ان اکابر کے سن لیجئے اور دل کے کانوں سے سن لیجئے. اور یہ ایسا مضمون ہے کہ اگر آپ کو ذرا دیر بھی بیٹھنا پڑے تو اس میں آپ فکر نہ کیجئے، یہ مجاہدہ آپ کا کام آئے گا، مگر اس مضمون کو اچھی طرح کھولنا ضروری ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مدائن کو فتح کیا تو فتح کے کچھ دن بعد ایک عام فوجی سپاہی ان کے پاس آیا اور اس نے کوئی چیز کپڑے میں لپیٹی ہوئی تھی.
تو اس نے وہ چیز نکالی اور کہنے لگا کہ امیر الجیش، امیر میں آپ کی خدمت میں یہ امانت دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو جب حضرت نے اس کو کھولا تو وہ مدائن کے بادشاہ کا تاج تھا، سونے کا بنا ہوا تاج، اتنے قیمتی ہیرے اور موتی اس میں لگے ہوئے تھے کہ اگر یہ مجاہد اس کو بیچ کے کھاتا تو اس کی 7 نسلوں کو کمانے کی ضرورت نہیں تھی، اتنا قیمتی تاج تھا۔ اور وہ اس بادشاہ جو قتل ہوا تھا جنگ میں، وہ کہیں اس کے سر سے گرا اور مٹی میں پڑا تھا اور اس مجاہد کو مل گیا، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ تاج اس کے پاس ہے۔ اس نے اس کو چھپا کے رکھا، جب ہر چیز سیٹل ہو گئی تو اس نے لا کے وہ اس کو پیش کیا۔ جب سعد بن ابی وقاص عنہ کو یہ پیش کیا گیا تو اس بندے کے اخلاص کو دیکھ کر وہ بڑے حیران ہوئے کہ کسی کو پتہ بھی نہیں تھا، یہ اسے اپنے پاس رکھ بھی سکتا تھا، اور یہ غریب کا بندہ نظر آتا ہے، پھٹے پرانے سے کپڑے ہیں۔ تو اس وقت انہوں نے اس کے اخلاص کو دیکھ کر حیرانی کا اظہار کیا اور اس سے پوچھا کہ اے مجاہد تیرا نام کیا ہے؟ جب اس سے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے تو اس مجاہد نے اپنا رخ پھیر کر ان کی طرف اپنی پیٹھ کی اور اتنا کہا کہ جس رب کو راضی کرنے کے لیے یہ تاج میں نے واپس کیا وہ میرا رب میرا نام جانتا ہے، اور وہ ان کے دربار سے باہر نکل گیا۔ جس رب کو راضی کرنے کے لیے میں نے یہ کام کیا وہ میرا رب میرا نام جانتا ہے، یہ بات کہہ کے وہ دربار سے باہر نکل۔ چنانچہ اسی طرح کا ایک واقعہ اور ہے کہ ایک حاکم تھا مسلمہ بن عبد الملک، اس نے فوج کشی کی، دشمن ایک قلعے کے اندر چھپ گیا، پناہ لے لی اس نے، مسلمانوں نے محاصرہ کر دیا۔ اب کافی دیر وہ محاصرہ رہا، کئی دن وہ رہا، مگر وہ لوگ اتنا مزاحمت کر رہے تھے کہ کوئی سبیل پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ ایک بندہ ایسا تھا دشمنوں میں سے جو دیوار کے اوپر چڑھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخانہ الفاظ کہا کرتا تھا۔ اب مسلمان چاہتے تھے کہ ہم جلدی فتح کر لیں، لیکن جب یہ قریب جاتے تو وہ دشمن تیروں کی اتنی بارش برساتا کہ یہ پیچھے ہٹ آتے۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ ایک نوجوان مسلمان ایک دن فوج کے ساتھ آگے گیا اور تیروں کی پرواہ اس نے کوئی نہیں کی، تیر اس کے جسم میں چبھتے رہے، فقط اپنا سر بچاتا رہا، اور بچاتے بچاتے تیروں کی بارش میں سے گزر کر وہ دیوار کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا، اور ایسی جگہ بیٹھا تھا کہ جہاں اب تیر والوں کے تیر اسے پہنچ نہیں سکتے تھے۔ تو وہاں سے اس نے دیوار کو توڑنا شروع کیا اور دیوار کے اندر سے راستہ بنا دیا۔ تو اس کو دیکھ کر کچھ اور بھی مسلمان نوجوان چلے گئے اور انہوں نے بھی اس کے ساتھ مل کر بالآخر اس میں نقب لگا دی، جگہ بنا دی، اور جب اس میں سے چند مسلمان نوجوان اندر داخل ہو گئے انہوں نے دروازہ کھولا اور اللہ تعالیٰ نے وہ قلعہ فتح کروا دیا۔ اب اس نوجوان کی بہادری پر
پورا لشکر حیران تھا کہ تیروں کی بارش میں جان کی پرواہ نہیں کی، تیروں پہ تیر کھاتا رہا اور بالآخر اتنے بڑے کارنامے کا یہ سبب بن گیا۔ ہر بندے کے دل میں تھا کہ یہ صاحب نقب کون ہے، جس نے نقب لگائی، جس نے سوراخ بنایا۔ تو جب فتح ہو گئی تو ایک موقع پر سب لوگ اکٹھے تھے، تو اس موقع پر امیر نے کھڑے ہو کر کہا کہ میں صاحب نقب کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ وہ ذرا میرے کہنے پر کھڑا ہو جائے کہ میں جانوں کہ وہ کون ہے۔ جب اس نے یہ کہا تو ایک نوجوان کھڑا ہوا جس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا، اور وہ کہنے لگا امیر المومنین، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، آپ نے مجھے کھڑا تو کر لیا، آپ میرا نام ہرگز نہ پوچھیے گا، آپ میرا نام ہرگز نہ پوچھیے گا۔ چنانچہ یہ اس کا نام نہ پوچھ سکے اور وہ پھر اسی طرح گم ہو گیا، کسی کو پتہ ہی نہ چلا۔ یہ اس کے عمل سے اتنا خوش ہوتا تھا کہ یہ دعا مانگا کرتا تھا، اے اللہ قیامت کے دن میرا حشر بھی اس صاحب لقب کے ساتھ فرما دیجیے گا۔ اتنا مخلص کہ جس نے اتنا بڑا کام کر دیا اور اسے یہ نہیں تھا کہ میرا نام بھی لوگوں کو پتہ چل جائے۔ یہ مخلص لوگ ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک اور واقعہ سن لیجیے۔ ابو عمر نجید رحمۃ اللہ علیہ 4 صدی ہجری میں یہ بزرگ ہوئے ہیں، تو ان کے وقت میں حاکم نے ایک فلاحی کام کروانا تھا، پبلک ورک کوئی تھا، لوگوں کے فائدے کی خاطر، لیکن اس میں پیسہ بہت لگتا تھا اور اتنا پیسہ تھا نہیں۔ تو اس نے ابو عمر نجید رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت میں چاہتا ہوں کہ میں یہ صدقہ جاریہ کا کام کروں، لیکن میرے پاس وسائل نہیں خزانے میں کہ میں کر سکوں۔ تو حضرت نے اس کو 2 لاکھ دینار دے دیے، 2 لاکھ دینار دے دیے۔ وہ بڑا خوش ہو گیا۔ اللہ کی شان، اگلے دن اس نے لوگوں کو بلایا اور لوگوں کو بلا کر ان کو ترغیب دی کہ بھئی جو اور رقم بچتی ہے وہ بھی آپ لوگ دے دو، اور بات کرتے کرتے اس نے لوگوں کو بتا دیا کہ ابو عمر نجید نے دیکھو مجھے 2 لاکھ دینار عطا کیے ہیں۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا تو ابو عمر نجید کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ امیر صاحب مجھ سے ایک غلطی ہو گئی کہ میں نے یہ رقم آپ کو تو دے دی، مگر میں اپنی والدہ سے کو جو ہے اجازت نہیں لے سکا، اطلاع نہیں دے سکا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان سے اجازت لے لوں تو یہ زیادہ بہتر ہے، لہذا آپ میری رقم واپس کر دیجیے۔ اب بڑے لوگوں نے جب اس نے رقم مانگی تو جو لوگ پہلے تعریفیں کر رہے تھے نا، وہ کہنے لگے کہ دیکھو یہ کیسا بندہ ہے، یہ بھی کوئی حال ہے۔ سب نے بری نظر سے دیکھا تو امیر وقت کو وہ رقم واپس کرنی پڑی۔ جب امیر وقت نے رقم واپس دے دی اور انہوں نے لے لی اور سب لوگ چلے گئے اور رات کا اندھیرا ہو گیا، تو وہ 2 لاکھ دینار پھر لے کر آئے اور امیر کو کہنے لگے آپ نے تو مجھے ذبح ہی کرنا چاہا مگر اللہ نے مجھے بچا لیا، میں نے بہانہ بنایا تھا والدہ کا، میری ملکیت تھی، میں آپ کو یہ دوبارہ اللہ کے نام پر دیتا ہوں، میرا نام کسی کے سامنے نہ لیجیے گا۔ یہ خلق صحابہ میں نظر آتا ہے کہ وہ اس طرح چھپ کے کام کرتے تھے۔ چنانچہ سیدنا صدیق اکبر اللہ عنہ کا ایک عمل سن لیجیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ عمر رضی اللہ عنہ ان کے دربار میں آتے ہیں، دربار صدیقی میں، جہاں وہ بیٹھتے تھے، فقیرانہ جگہ، تو دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ پر کچھ نام لکھے ہوئے ہیں، یہ بوڑھا آدمی ہے، یہ بوڑھی عورت ہے، یہ بیمار ہے، یہ فلاں ہے، اور ان کی خبر گیری کرنے والا کوئی نہیں۔ تو جو لوگ ان کی خبر گیری کے لیے، خدمت کے لیے نام لکھواتے تھے، تو خدمت کے ان لوگوں کا نام آگے لکھا ہوا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے وہ لسٹ پڑھی، ایک بوڑھی عورت کا نام لکھا ہوا تھا کہ اس کا کوئی بھی اب خدمت کرنے والا نہیں، اکیلی ہے، اس کے گھر کا جھاڑو دینا ہے، اس کے لیے پانی بھرنا ہے، اور آگے جگہ خالی تھی۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے ارادہ کر لیا کہ یہ کام میں اپنے ذمہ لے لیتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے
نام اس کا نوٹ کر لیا کہ میں اس کا یہ کام میں کر دیا کروں گا. یہ سینئر سٹیزنز کی لسٹ تھی اور یہ خدام تھے جنہوں نے ان کی خدمت کرنی تھی. چنانچہ اگلے دن فجر کی نماز پڑھ کے عمر لان اس بڑھیا کے گھر گئے. دروازہ کھٹکھٹایا. اماں میں آپ کی خدمت کے لیے آیا ہوں. اماں نے کہا کہ میری خدمت تو ہو چکی. ایک جھاڑو دینا ہوتا ہے, ایک پانی باہر سے بھر کے گھر میں لانا ہوتا ہے, باقی کام میں خود کر لیتی ہوں. تو وہ تو کوئی کرنے والا آتا ہے, وہ کر کے چلا گیا. امی کون کرنے آتا ہے؟ کہنے لگی کہ میں تو اسے نہیں پہچانتی, میں نے کبھی اسے دیکھا ہی نہیں. نام کا پتا کہ اس نے نام کبھی بتایا ہی نہیں. وہ آ کے کہتا ہے کہ خدمت والا آ گیا, میں پردہ کر لیتی ہوں. وہ دونوں کام کر کے چلا جاتا ہے اور جا کے کہہ دیتا ہے کہ اب پردہ ختم ہو گیا تو میں باہر آ جاتی ہوں. اتنے عرصہ سے وہ خدمت کر رہا ہے, نہ میں نے شکل دیکھی نہ میں اس کا نام جانتی. عمر اللہ میں بڑے حیران ہوئے. اگلے دن انہوں نے تہجد کی نماز پڑھی اور تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد وہاں پہنچ گئے. اماں میں خدمت کے لیے آ گیا ہوں. اماں نے کہا بھائی خدمت کرنے والا تو خدمت کر کے جا چکا. وہ بھی عمر بن الخطاب تھے. کہنے لگے اچھا. اگلے دن عشاء کی نماز پڑھی اور عشاء کی نماز پڑھ کے وہ گئے اور بڑھیا کے گھر کے راستے میں چھپ کے بیٹھ گئے. کہنے لگے دیکھو تو صحیح کہ یہ ہے کون مرد مجاہد, مرد خدا کون ہے. جب آدھی رات, گہری رات ہو گئی, اندھیرا, سناٹا, لوگ میٹھی نیند سو گئے, کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی بہت آہستہ آہستہ چلتا ہوا, بہت آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس بڑھیا کے گھر کے قریب آیا. تو جب آیا تو عمر لانو کھڑے ہو گئے. کہنے لگے من انتا, تو کون ہے؟ جب پوچھا کہ تو کون, تو آگے سے جواب میں ابو بکر صدیق لانو کی آواز آئی, میں ابو بکر. امیر المومنین, آپ اکیلے اس وقت میں یہاں پر ہیں؟ فرمان لگے ہاں, اس کی خدمت میں نے اپنے ذمہ لے لی تھی. تو عمر لانو نے دیکھا کہ امیر المومنین تو ننگے پاؤں جوتوں کے بغیر چل کے آ رہے ہیں. تو پوچھا امیر المومنین آپ کے جوتے کہاں گئے؟ ابو بکر صدیق فرمانے لگے کہ میں نے جوتے گھر اتار دیے, ننگے پاؤں آ رہا ہوں اس لیے کہ میرے جوتوں کے آہٹ سے کسی سونے والے کے نیند میں خلل نہ پڑ جائے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی علیہ السلام کی زبانوں سے جنت کی بشارتیں پائی تھی اور وہ اپنے اعمال کو اس طرح چھپ کر اللہ کی رضا کے لیے کیا کرتے. آج اس کسوٹی پر ہم اگر اپنے اعمال کو دیکھیں تو میرے دوستو ہمیں اپنا نام اعمال خالی نظر آتا. اسی لیے اس خلوص کو چیک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں چیک پوسٹیں بنی ہوئی ہیں. جیسے دنیا میں چیک پوسٹیں بنی ہوتی ہیں نا, بندے جا رہے ہوتے ہیں تو آگے سے انتظامیہ کے بندے روکتے ہیں, ان کو بھی چیک کرتے ہیں, گاڑی کو بھی چیک کرتے ہیں, پھر آگے جاتے ہیں, پھر اور چیک پوسٹ آ جاتی ہے, پھر اور چیک پوسٹ آتی ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی بندے کے اخلاص کو چیک کرنے کے لیے 7 چیک پوسٹیں ہیں. چنانچہ روایت میں آتا ہے جب کوئی بندہ نیک عمل کرتا ہے ایک فرشتہ اس کے عمل کو لے کر آسمان پر جاتا ہے. پہلے آسمان کا دروازہ بند پاتا ہے, تو یہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے, تو اس دروازے پہ جو متعین ہے وہ پوچھتا ہے فرشتہ کون ہے, کیوں اوپر جانا چاہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں ایک بندے نے عمل کیا, میں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرنا چاہتا ہوں. تو وہ فرشتہ کہتے ہیں مجھے عمل چیک کراؤ. وہ فرشتہ دیکھتا ہے اللہ کے لیے عمل کیا یا کسی مخلوق کے لیے عمل کیا. اگر وہ دیکھتا ہے اللہ کے لیے عمل کیا تو وہ اس کو اوپر جانے دیتا ہے. پھر یہی دوسرے آسمان پر چیک پوسٹ آتی ہے, وہاں بھی فرشتہ چیک کرتا ہے. تیسرے پر, چوتھے پر, 7 آسمانوں پر اس کے خلوص کو فرشتے چیک کرتے ہیں. اور بالآخر جب وہ عمل
اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ خود عمل کو چیک کرتے ہیں. 100% عمل اگر اللہ کی رضا کے لیے تھا اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. اگر 1% بھی غیر کی طرف توجہ تھی اللہ تعالیٰ اس عمل کو کیے ہوئے بندے کے منہ پہ واپس مار دے. اس لیے فرمایا انا کلہم ہالکون الا العالمون. انسان سب کے سب ہلاک ہونے والے ہیں سوائے علم والوں کے. والعالمون کلہم ہالکون الا العاملون. عمل علم والے سب ہلاک ہونے والے ہیں سوائے عمل کرنے والوں کے. والعاملون کلہم ہالکون الا المخلصون. عمل کرنے والے سب ہلاک ہونے والے ہیں سوائے مخلصین کے. والمخلصون علی خطر عظیم. اور مخلص لوگ بھی بڑے خطرے میں ہیں. آج اخلاص کے ساتھ عمل کر رہے ہیں پتہ نہیں موت تک یہ محفوظ پہنچتا ہے یا موت سے پہلے پھر کہیں ریاکاری ہو جاتی ہے. اب سوچئے اس اخلاص کے بارے میں ہمیں کتنا فکر مند ہونا چاہیے. آج دنیا نے انڈسٹریز کے اندر کارخانوں کے اندر کوالٹی کنٹرول ڈپارٹمنٹ بنا لیے ہوئے ہیں. کوالٹی کنٹرول ڈپارٹمنٹ. مالک کہتا ہے کہ جی میرا گاہک میرا کسٹمر مجھ سے کوالٹی مانگتا ہے لہذا میری ہر چیز جو بنے وہ کوالٹی کے مطابق ہونی چاہیے. اگر کوالٹی کے مطابق نہ ہو اسے ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. بالکل اسی طرح اللہ رب العزت کے ہاں عملوں کے لیے کوالٹی کنٹرول ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے. وہ ہر عمل کے خلوص کو چیک کیا جاتا ہے. جو معیار پہ اترتا ہے اللہ قبول فرما لیتے ہیں. جو معیار پہ نہیں اترتا اس کو اللہ تعالیٰ رد فرما لیتے ہیں. جس گاہک نے 4% پینے ہو چیز کے بدلے میں وہ تو کوالٹی مانگے. اور جس پروردگار نے اپنی جنتیں دینی ہو اپنی رضا دینی ہو اپنی لقاء دینی ہو وہ بندے کے عملوں میں خلوص کو کیوں نہیں مانگے گا؟ وہ اخلاص کو کیوں نہیں مانگے گا؟ اس لیے ہمیں یہ اخلاص اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے فکر مند ہونا چاہیے. ایک غم لگا ہوا ہو اللہ میرا ہر عمل آپ کی رضا کے لیے. مخلوق سے نگاہیں ہٹ جائیں. فقیہ اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت مخلص کے بارے میں پڑھتے تو بڑا رہتے ہیں کتابوں میں ذرا مثال سے سمجھا دیں کہ مخلص کسے کہتے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ تم نے چرواہے کو دیکھا؟ اس نے کہا جی. فرمایا کہ جب چرواہا بکریوں کے درمیان بیٹھتا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو اس کے دل میں تما ہوتی ہے کہ بکریاں میری تعریف کریں گی؟ تم نے کہا نہیں جی. جب چرواہا بکریوں کے درمیان نماز پڑھتا ہے کہیں وقت ہو جائے اس کو ذرا نہیں توقع ہوتی کہ بکریاں میری تعریف کریں گی. تو انہوں نے فرمایا جس طرح چرواہا بکریوں کے درمیان بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے اور بکریوں سے تعریف کی کوئی تما اس کے دل میں نہیں ہوتی اسی طرح مخلص بندہ لوگوں کے درمیان بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے. لوگوں سے کوئی توقع نہیں ہوتی کہ یہ میری تعریف سے کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا اخلاص عطا فرمائے. 2 لفظ یاد رکھیے. ایک اللہ کا در اور ایک اللہ کا ڈر. 2 باتیں یاد رکھیے. یہ دونوں لفظ بڑے کام آئیں گے. ایک اللہ کا در دروازہ اور ایک اللہ کا ڈر. 2 چیزیں کو زندگی بھر نہیں چھوڑنا. نہ اللہ تعالی کے ڈر کو چھوڑنا ہے نہ اللہ کے ڈر کو چھوڑنا ہے. کبھی نڈر نہیں ہونا. کبھی نہیں سوچنا کہ میں نے بڑی تہجد پڑھ لی بڑے ذکر مراقبے کر لیے میں نے لا الہ کی بڑی ضربیں لگا لی. کبھی بے خوف نہیں ہونا. ساری زندگی ڈر رہے دل میں پتہ نہیں قیامت کے دن میرا کیا بنے. نہ اللہ کے ڈر کو چھوڑنا ہے نہ اللہ تعالی کے ڈر کو چھوڑنا ہے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟
نہ اللہ تعالیٰ کے در کو چھوڑنا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کے ڈر کو چھوڑنا ہے. ساری زندگی یہ دو نعمتیں ساتھ رہیں گی تو سمجھ لیں کہ ہم محفوظ ہو کر اللہ تعالیٰ کے راستے پہ قدم اٹھاتے رہیں گے. ہر عمل کی ایک قیمت ہوتی ہے. ایک نقطے کی بات سمجھ لیجیے، میں اپنی بات کو سمیٹنا چاہ رہا ہوں. نقطے کی بات سمجھ لیجیے. ہر عمل کی قیمت ہوتی ہے. اگر دل میں یہ ہو کہ لوگ مجھے اچھا کہیں اور لوگوں نے اچھا کہہ دیا تو عمل کی قیمت مل گئی. اگر دل میں یہ ہو کہ لوگ میری تعریفیں کریں اور لوگوں نے تعریف کر دی تو عمل کی قیمت مل گئی. اس لیے قیامت کے دن ایک عالم کو پیش کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کیا لائے؟ کہ اللہ بڑی مسجدیں بنائی، بڑے مدرسے بنائے، بڑے دین کا کام کیا. فرمایا ہاں اس لیے کرتے تھے کہ لوگ تجھے بڑا عالم کہیں. فقد قیل، کہا جا چکا، اب ہمارے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے. فرشتوں کو حکم ہوگا اس بندے کو اونھے منہ جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے. اب میرے دوستوں سوچنے کی بات ہے، ہم جو یہ سارا کچھ کرتے ہیں کیا کسی بندے کے ایک فکرے کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں؟ اس کی قیمت ایک فکرہ ہے کہ کوئی بندہ کہہ دے جی آپ بڑے نیک ہیں. سارا کچھ ہم اس لیے کر رہے ہیں. اگر اس لیے کر رہے ہیں تو پھر ہماری بربادی میں کوئی شک نہیں. کتنی حسرت ہوگی اس بندے کو کہ قیامت کے دن جب کے اتنے بڑے بڑے اعمال پیش ہوں گے مگر کہہ دیا جائے گا اس کا اجر اس کو دنیا کے اندر دیا جا چکا. ہمارے ایک دوست تھے، ان پر غربت کا ایک وقت آ گیا، بڑے تنگ تھے، بہت پریشان بیٹھے ہوئے تھے. اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ کا کیشیئر آیا اور اس کیشیئر نے ان کو کہا کہ آج میں کچھ ڈاک صاف کر رہا تھا تو مجھے آپ کے 2-3 واچر دیکھے ہیں. واچر کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بندے کو کوئی پیمنٹ کرنی ہوتی ہے تو واچر بنا ہوا ہوتا ہے. تو بھائی آپ کے شاید کچھ پیسے بنتے ہیں. اس بندے نے جب یہ سنا بڑا خوش ہوا اور بڑی شوق چاہت کے ساتھ وہ کیشیئر کے دفتر میں گیا کہ میں جو پیسے بنتے ہیں لے کے آؤں. لیکن تھوڑی دیر کے بعد روتا ہوا آیا. ہم نے اس سے پوچھا کہ بھائی رو کیوں رہے ہو؟ وہ حالات سے پریشان تو پہلے ہی تھا، بڑا رویا. ہم نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگا جی کہ واچر تو میرے نام کے 2-3 بنے ہوئے تھے، اس سے نام ہی پڑا تھا. جب میں وہاں گیا اور میں نے دیکھا اس نے واچر نکالے تو واچر کے نیچے پیڈ کی سٹیمپ لگی ہوئی تھی جس سے پتا چلتا تھا کہ واچر کی بننے والی قیمت مجھے پہلے ادا ہو چکی. تو اس نے کہا جی نام تو آپ کا تھا، مہر میں نے دیکھی نہیں تھی، اب یہ تو ساری قیمت آپ کو مل گئی، اب میرے پاس تو کچھ نہیں. تو میں روتا ہوا واپس آیا. اس کے یہ بات سن کے اس عاجز وکیل کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. اس نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میں نے کہا آج آپ امید لے کر گئے کہ مجھے پیسے ملیں گے، ان پر پیڈ کی سٹیمپ لگی ہوئی تھی اور آپ روتے ہوئے واپس آئے. مجھے دل میں خیال آیا اگر عملوں میں ریا ہوئی تو جن عملوں پہ امید لے کے ہم قیامت کے دن اللہ کے سامنے جائیں گے ایسا نہ ہو کہیں عملوں پہ پیڈ کی سٹیمپ لگی ہو. میرے بندے تم چاہتے تھے لوگ تعریفیں کریں، فلاں نے تجھے صوفی کہہ دیا تھا، فلاں نے نیک کہہ دیا تھا، فلاں نے شیخ الحدیث کہہ دیا تھا، فلاں نے تمہاری تعریفیں کر دی تھی. تمہارے سارے اعمال پیڈ آف کی سٹیمپ لگ چکے ہیں، اب ہمارے پاس تو پے کرنے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں. تو اس لیے ہم جو عمل کریں ہم اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کریں کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے سرخرو ہو. اللہ رب العزت
ہمیں اخلاص کے ساتھ تمام اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور قیامت کے دن کی ذلت و رسوائی سے محفوظ فرمائے۔ میرے دوستو، ہم اپنے اکابر کے ان حالات کو جب دیکھتے ہیں تو سچی بات تو یہ ہے ہمیں اپنا نام اعمال خالی نظر آتا ہے، نہ ہم چھپ کے کوئی نیک عمل کرتے ہیں۔ ہماری ساری زندگی کے اعمال وہی ہیں جو لوگوں کو پتہ ہے، کوئی عمل ایسا نہیں جو چھپا ہوا ہمارا نیک عمل اللہ کے لیے کیا ہو۔ لوگوں کی تعریفیں ہوتی ہیں، پتہ نہیں قیامت کے دن پھر کیا بنے گا۔ اگر ہم نے اللہ کی رضا کے لیے یہ اعمال نہ جوڑے تو کل قیامت کے دن ہمارے لیے مشکل بنے گی۔ سچی بات عرض کروں، جب اکابر کے اخلاص کے میں اس معیار کو دیکھتا ہوں تو میرا دل کہتا ہے کہ نہ میں پیر بننے کے قابل ہوں نہ آپ مرید بننے کے قابل ہیں۔ ہماری حالت ان لوگوں کی سی ہے جو سارے رسوا ہو گئے تھے اور ایک دوسرے کو کہنے لگے من ترا حاجی بگویم تم بڑا قاضی بگو۔ آپ کو میں سالک کہہ دیتا ہوں، آپ مجھے پیر کہہ دیتے ہیں، پتہ نہیں اللہ کے ہمارا کیا بنے۔ آج وقت ہے ہم اپنے اللہ سے معافی مانگ لیں۔ میرے مولا، ہمارے اگر کسی عمل سے کوئی ریاکاری ہوئی، اللہ ہم آج معافی مانگ لیتے ہیں۔ اللہ ہم آپ کو راضی کرنے کے لیے سب کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ میرے مولا، قیامت کی مفلسی سے بچا لینا، قیامت کے دن کی غریبی سے بچا لینا، قیامت کے دن کی حسرت سے بچا لینا۔ اللہ رب العزت ہمیں اخلاص کے ساتھ تمام اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے، آنکھوں کو بند کر لیجیے، سر کو جھکا لیجیے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیے۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ کون مقبول ہے کون مردود ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے۔ کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے۔ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر،
تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے، کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہے، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ لا الہ الا اللہ، دعا کر لیجیے۔ سبحان ربی العلی وحاب، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما۔ اللہ ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما۔ اے اللہ ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرما، دکھاوے سے محفوظ فرما۔ اللہ اپنی رضا کے لیے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سے اب تک جو بھی کوتاہیاں ہوئی معاف فرما۔ اے اللہ ہم آپ کی رضا چاہتے ہیں، میرے مولا ہمیں اپنی رضا نصیب فرما۔ اے اللہ قیامت کے دن کی مفلسی سے محفوظ فرما، قیامت کے دن کی شرمندگی سے محفوظ فرما، قیامت کے دن کی رسوائی سے محفوظ فرما۔ رب کریم ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اخلاق حمیدہ نصیب فرما، اٹکے ہوئے کاموں کا ہونا آسان فرما، الجھے ہوئے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرما، جو رزق کی طرف سے پریشان اللہ ان کو حلال طیب پاکیزہ رزق نصیب فرما۔ اللہ قرضوں سے محفوظ فرما، مرضوں سے محفوظ فرما، ذلت سے محفوظ فرما، علت سے محفوظ فرما، قلت سے محفوظ فرما۔ اللہ ہمیشہ اپنی رحمت کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرما۔ جتنے بھی مرد عورتیں موجود ہیں سب کے دلوں کی نیک مرادوں کو پورا فرما۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، توقع رکھتے ہیں یا جن کے ہم پر حقوق آتے ہیں، اللہ سب کو ان نیک دعاؤں میں حصہ نصیب فرما۔ ہمارے والدین، عزیز اقارب، مشائخ، دوست، احباب جو دنیا سے فوت ہو چکے، اللہ ان کی مغفرت فرما، اور جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما۔ اللہ ہمارے بھائی ظہیر احمد رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرما، اور ان کو اپنے قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما، اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ اللہ ان کی بچیوں کی اچھی تربیت فرما، اور اے اللہ ان کے قدم قدم اپنی رحمتوں کا سایہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں کبھی بھی بے سایہ نہ فرما، اللہ ہمیں کبھی بھی بے سہارا نہ فرمانا، اللہ کبھی بھی بے سہارا نہ فرما دینا، رحمت کا معاملہ فرما دینا، کرم کا معاملہ فرما دینا۔ اللہ ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما دینا۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے اس ادارے کے جو بھی معاونین ہیں سب کو اپنے مقربین میں شامل فرما۔ جن حضرات نے اس ادارے کی تعمیر کے لیے دام درہم سخن حصہ لیا، اللہ سب کو ان کی امیدوں سے بڑھ کر اجر اور بدلہ نصیب فرما۔ میرے مالک ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کو عزت رفتہ نصیب فرما۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے مالک، اے اللہ مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، اس کو دین کا قلعہ بنا اور ہمیں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو اس ملک کے دشمن ہیں اندرونی بیرونی ان کو ہدایت نصیب فرما، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں چن چن کے دفع دور فرما۔ اور اے اللہ ہمیں امن اور سکون کی زندگی نصیب فرما۔ اللہ ہمارے شہر پر اپنی رحم سے نازل فرما۔ اے اللہ ہمارے پڑوس پر رحم سے نازل فرما۔ اے اللہ جتنے بھی حاضرین مرد عورتیں ہیں
سب کو اپنی خصوصی رحمتیں نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری جو ان محفلوں میں آنا چاہتے تھے مجبوریوں کی وجہ سے نہیں آ سکے، اللہ ان پر بھی اپنی رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ جو قریب کے لوگ اے اللہ اس ادارے کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں، اس خوشی پر ان کی بھی مغفرت فرما اور ان کو بھی اس اجر میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔